بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سفر کے آخری مراحل پر داخل ہو رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مختصر سا خلاصہ ہمارے سفر کا پیش کر دیا جائے، تاکہ گزرے سفر کے دوران جو کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں ایک دفعہ پھر سے ذہنوں میں دوبارہ تازہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آخر ہم نے اس سفر کا آغاز کیوں کیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے اس سفر کا آغاز ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے شروع کیا تھا، جو کم و بیش دنیا میں آنے والے تمام انسان کم از کم بھی اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کرتے ہیں، اور زیادہ ترین لوگ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پر بہت ہی کم لوگ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے بعد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ 3 سوال یہ تھے کہ نمبر 1، ہم کون ہیں، نمبر 2، ہم کہاں ہیں، اور نمبر 3، ہم کیوں ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے سوال کا جواب کہ ہم کون ہیں، انسان کی پیدائش سے لے کر شعور اور سمجھ آنے تک ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے اس سوال کا جواب ہمیں دے دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کس کی اولاد ہیں اور کس خاندان سے ہیں۔ پر ہم نے سوچنے والوں کے لیے سوچ کا ایک الگ زاویہ بھی دیا تھا کہ انسان کے پہلے سوال کا جواب کہ وہ کون ہے، انسان انہی جوابات کو تسلیم کرتا ہے جو جوابات اس کو اس کے ارد گرد کے لوگ دیتے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ خود سے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں وہ کون ہے۔ اور اسی طرح ہمارے دوسرے سوال کا جواب بھی کہ ہم کہاں ہیں کا مختصر جواب تو پیدائش سے لے کر شعور آنے تک ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں دیتے ہیں کہ جیسے ہم فلاں علاقے میں ہیں، فلاں شہر میں ہیں اور فلاں ملک میں ہیں۔ پر ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلے 2 سوالوں کے جواب انسان کو جتنا مختصر ملتے ہیں، انسان کو اتنا ہی زیادہ اپنے تیسرے سوال کا جواب حاصل کرنے میں کامیابی کے امکانات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہم کہاں ہیں کا جواب گہرائی کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے ہم نے سفر کے دوران اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس پوری کائنات کا بھی مختصر سا جائزہ لیا، اور بہت سے سائنسی شواہدات، عقلی اور منطقی دلائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ناظرین، جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اس سفر میں ہمیں خزانے کی تلاش تھی، لیکن ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا اور نہ کوئی راستہ۔ پر کہتے ہیں نا کہ کچھ حاصل کرنے کی جستجو اور بلند حوصلے اور پختہ عزائم انسان کے وہ ساتھی ہیں جو انسان کو ہمت ہارنے نہیں دیتے۔ بہرحال مختصراً دنیا اور کائنات کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کیسی ہے اور ہماری کائنات کیسی ہے، لیکن انسان کو جب اپنی زندگی کا مقصد جاننا ہو، یعنی یہ جاننا ہو کہ وہ کیوں ہے، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر وہ کہاں ہے، اور جہاں وہ ہے یعنی کہ دنیا، تو یہ دنیا کیوں ہے، یہ کائنات کیوں ہے، اور یہ سب معاملات کیوں ہیں، کیسے ہیں، کب سے ہیں۔ یہ وہ سوال تھے جن میں جواب تلاش کرنا کافی مشکل تھا۔ لہٰذا ہم نے اس سفر کے دوران آج کی دنیا میں موجود ڈیٹا سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو کچھ حقائق ہمارے سامنے آئے، جیسا کہ اس دنیا میں کل آبادی اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس پوری دنیا کی تقریباً کافی آبادی یہی نظریہ رکھتی ہے کہ یہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے سے وجود میں آئی۔ لیکن معاملہ یہاں پہ سیدھا ہوا کہ اس پوری دنیا کی تقریباً 15% آبادی یہی نظریہ رکھتی ہے کہ یہ دھماکہ خود بخود ہو گیا ہے، اور اس دھماکے کے بعد یہ کائنات کا نظام خود بخود صحیح ترتیب پا گیا۔ لیکن اس دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 86% حصہ کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہے، اور اس وابستگی کی وجہ سے اس دنیا کی کل آبادی کا 86% حصہ یہی یقین رکھتا ہے کہ یہ سب پوری کائنات ان کے عقیدے کے مطابق ان کے خدا نے بنائی ہے۔ لہذا یہ کائنات کیسے بنی، پوری کائنات سے متعلق رازوں پر سے پردہ ہٹانے کے لیے ہم نے پھر ڈیٹا کا سہارا لیا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس پوری دنیا کی کل آبادی کا 56.26% حصہ ایک خدا پر یقین رکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف مختلف لوگوں کے مختلف عقائد ہمارے سامنے آئے۔ لہٰذا
ہم نے 56.26% والے حصے کی طرف اپنا رخ کیا۔ یہاں ہمیں 3 مذاہب ملے جس میں عیسائی، مسلمان اور یہودی شامل ہیں۔ ان تینوں مذاہب کو جاننے کے لیے ہم نے ان کی مقدس کتابوں کو دیکھنا شروع کیا تو ایک حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہوئی کہ ان تینوں مذاہبوں میں سے سوائے ایک مذہب کے بقیہ دونوں مذاہب میں موجود مقدس کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، اور گزرتے وقت کے ساتھ ان کتابوں میں انسانوں نے کافی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ لیکن ایک مذہب ایسا ہے کہ جس کی مقدس کتاب 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج اور ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ لہذا ہم نے اپنے جوابات تلاش کرنے کے لیے اسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا، اور اس سفر کے دوران یہی ہماری سب سے پہلی کامیابی تھی۔ جی ہاں ناظرین، اس سفر کے دوران ہمیں وہ واحد کتاب ملی جو اتنے سالوں گزر جانے کے بعد بھی آج اور ابھی تک بنا کسی تبدیلی کے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم نے اس قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو ہم حیرتوں کے سمندروں میں ڈوبتے چلے گئے، اور ہمیں اپنے کئی سوالوں کے جوابات اسی قرآن سے ہی مل گئے کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، ان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ پہاڑ، درخت، دریا اور سمندر، یہ زمین اور اس میں رہنے والے تمام جاندار اور جانور وغیرہ کیوں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، ان کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ اتنی بڑی دنیا اس پوری وسیع و عریض کائنات میں کیسے وجود میں آئی، کیوں آئی، کس نے بنائی اور کیوں بنائی، اس سب کا مقصد کیا ہے۔ ایسے کئی سوالوں کے جوابات ہمیں اس سفر کے دوران اس قرآن کے مطالعے سے ہی حاصل ہونا شروع ہو گئے تھے، جنہیں ہم نے آپ کے ساتھ وقفے وقفے سے اپنی قسطوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اور اس سفر کے دوران ہمیں زمین و آسمان کے ایسے رازوں کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملا جن کے بارے میں آج کی جدید سائنس بھی کچھ بھی نہیں جانتی۔ اور یوں ہمیں ہمارے دوسرے سوال کہ ہم کہاں ہیں کا جواب کافی گہرائی کے ساتھ مل چکا ہے، اور اب ہم اپنے تیسرے سوال کہ ہم کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے کہ جواب کی جانب بڑھتے ہوئے آپ سب سے یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے اس سفر کے دوران کسی بھی وجہ سے دیر سے شامل ہوئے ہیں تو برائے مہربانی کوشش کریں کہ تیسرے سوال کے جواب کی جانب بڑھنے سے پہلے بقیہ 2 سوالوں کے جوابات اچھی طرح جاننے کے لیے گزشتہ قسطوں کو ضرور دیکھیں، کیونکہ تیسرے سوال کا جواب کا تسلسل پچھلے 2 سوالوں کے جوابات کے بنا ادھورا ہے۔ لہذا اپنا مقصد جاننے سے پہلے اس سیریز کو ایک بار ضرور دیکھیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے مقصد کو صحیح سے جاننے اور سمجھنے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تلاش کے سفر میں آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔